السلام علیکم دوستو، روشن راز ٹی وی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ وہ 5 اگست 1945 کی ایک شام تھی۔ سورج کی الوداعی کرنیں جاپان کے علاقے سے غائب ہوتی جا رہی تھی اور اندھیرا جاپان کا مقدر بنتا جا رہا تھا۔ ایٹمی حملے سے پہلے یہ جاپان میں آخری رات تھی اور لٹل بوائے نامی امریکی ایٹم بم صبح جاپان کے شہر ہیروشیما میں بسنے والے 2 لاکھ کے قریب جاپانی شہریوں کی نہ صرف زندگیاں ختم کر دینے والا تھا بلکہ پورے کے پورے ہیروشیما شہر کو بھی اڑا دینے والا تھا۔ جاپان اور امریکہ ایک دوسرے پر اپنی پوری قوت سے حملہ کرنے میں مصروف تھے، مگر ایک عام جاپانی شہری کی زندگی بہت مشکل ہو چکی تھی۔ انڈے، دودھ، چائے اور کئی دوسری اشیاء تو دکانوں سے غائب ہو چکی تھیں، سبزیاں سونے کے بھاؤ بکتی تھیں اور پیٹرول عام لوگوں کی دسترس سے باہر ہو گیا تھا۔ سڑکوں پر نجی گاڑیاں نہ ہونے کے برابر تھیں، صرف فوجی ٹرک نظر آتے تھے یا پھر پیدل یا سائیکل سوار شہری دکھائی دیتے تھے۔ جب دوسری جنگ عظیم کا آغاز ہوا تھا تب جاپان کے اس شہر میں تقریباً 4 لاکھ سے زیادہ لوگ رہتے تھے۔ ہیروشیما جاپانی فوج کے لیے انتہائی اہم شہر تھا کیونکہ یہ شہر جاپانی فوج کو جنگ جاری رکھنے کے لیے ہر ممکن مدد فراہم کر رہا تھا۔ یہاں سے جاپانی فوج کو بڑی تعداد میں گولہ بارود بھی فراہم کیا جا رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جاپان نے ہیروشیما میں رہنے والوں کی بڑی تعداد کو جاپان میں ہی دوسرے علاقوں میں منتقل کیا اور اب ہیروشیما میں 2 لاکھ سے زیادہ افراد اپنی زندگیاں گزار رہے تھے جو یہ نہیں جانتے تھے کہ ہیروشیما کے آسمان پر اتری ہوئی یہ رات ان کی زندگی کی آخری رات ہے۔ 5 اگست 1945 ہیروشیما میں رات کے 11 بج رہے تھے، لیکن وہ امریکی بمبار طیارہ جو صبح ہیروشیما پر ایٹم بم گرانے والا تھا وہ ٹینیان جزیرے پر کھڑا تھا۔ ٹینیان کا وقت ہیروشیما سے 1 گھنٹے آگے ہے، اس لیے ٹینیان میں 6 اگست 1945 کی خوفناک تاریخ کا آغاز ہو چکا تھا۔ جاپان کے کس شہر میں ایٹم بم گرایا جائے، امریکہ نے اس کے لیے جاپان کے 4 شہروں کو چنا تھا اور وہ 4 شہر تھے: ہیروشیما، ناگاساکی، کوکورا اور اس کے بعد ناگاتا شہر کی باری تھی۔ پر ان 4 شہروں میں سب سے پہلے کس شہر پر ایٹم بم گرایا جائے، امریکہ نے اس پر کافی غور کیا اور پھر یہ فیصلہ کیا کہ ہیروشیما چونکہ صنعتی اور فوجی اعتبار سے بڑا اہم شہر ہے اس لیے اس پر سب سے پہلے ایٹم بم گرایا جائے۔ امریکہ یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ جس جہاز سے جاپان پر ایٹم بم گرایا جائے گا وہ ٹینیان جزیرے سے اڑان بھرے گا اور اس جہاز کی حفاظت کے لیے 2 جہاز بھی جاپان روانہ ہوں گے۔ ان 2 جہازوں میں جدید کیمرے اور آلات بھی ہوں گے تاکہ وہ ایٹم بم لے جانے والے جہاز کی حفاظت کرنے کے ساتھ ساتھ ایٹم بم کے طاقتباری اور اس سے ہونے والے نقصان کا جائزہ لے سکیں اور ایٹم بم سے تباہ ہونے والے ہیروشیما کی ویڈیوز اور تصاویر بھی لے سکیں۔ امریکہ نے 3 مزید جہاز جاپان بھیجنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ جاپان کے موسم اور حالات کا جائزہ لے سکے اور ایٹم بم گرانے والے جہاز کو اس کے بارے میں معلومات دے سکے۔ ان اہم فیصلوں کے علاوہ امریکہ نے یہ فیصلہ بھی کیا کہ جاپان پر ایٹم بم گرانے والے B-29 بمبار طیارے کو کرنل پال اڑائے گا۔ کرنل پال 2 لاکھ جاپانی شہریوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے بالکل تیار تھا۔ اسے اس بات پر ذرا سی بھی افسوس نہیں تھا کہ وہ اب سے کچھ گھنٹوں بعد جہاں دنیا کا پہلا ایٹم بم گرانے جا رہا ہے وہاں لوگ بھی پگھل جائیں گے اور تڑپ تڑپ کر مر جائیں گے۔ جہاز میں 9700 پاؤنڈ وزنی لٹل بوائے نامی ایٹم بم پر رکھ دیا گیا تھا اور کرنل پال ایٹم بم سے لدے جہاز کو لے کر بس کچھ ہی دیر میں روانہ ہونے والا تھا۔ کرنل پال جس جہاز میں جاپانیوں کے لیے قیامت لے کر روانہ ہونے والا تھا اس نے اس طیارے کا نام اپنی ماں کے نام پر انولا رکھا تھا۔ کرنل پال نے رات 12 بجے کا آخری بریفنگ دیتے ہوئے اس مشن میں شامل اپنے ساتھیوں سے کہا، ہمارا ہدف ہیروشیما ہی رہے گا۔ اس کے 15 منٹ بعد رات 12:15 پر اس خطرناک مشن کی کامیابی کے لیے دعا کی گئی۔ امریکہ کے اس انتہائی خفیہ مشن کو مکمل کرنے کے لیے 3 جہاز رات 1:35 پر جاپان کے موسم اور حالات کا معائنہ کرنے جاپان کے 3 مختلف شہروں پر ہیروشیما، کوکورا اور ناگاساکی کی طرف روانہ ہوئے۔ 3 جہازوں کا 3 مختلف جاپانی شہروں کی طرف روانہ ہونے کا مقصد یہ تھا کہ اگر امریکہ کسی وجہ سے ہیروشیما پر ایٹم بم گرانے میں ناکام رہتا ہے تو اس صورت میں ایٹم بم کوکورا ناگاساکی پر گرایا جائے گا۔ 2:27 پر اس جہاز کا انجن سٹارٹ کیا گیا جس میں ایٹم بم رکھا گیا تھا۔ اس کے 8 منٹ بعد 2:35 پر جہاز ٹینیان جزیرے کے ایک رن وے پر اڑان بھرنے کے لیے بالکل تیار کھڑا تھا۔ ٹینیان میں اب بھی اندھیرا چھایا ہوا تھا پر یہ اندھیرا اب سے تھوڑی دیر بعد جاپانیوں کی زندگی میں چھانے والے اندھیرے سے زیادہ گہرا نہیں تھا
2:45 پر جہاز کے پائلٹ کرنل پال نے جہاز کو پائلٹ رابرٹ سے کہا چلو چلتے ہیں۔ 2:47 پر جہاز ایٹم بم لے کر ہوا میں بلند ہو گیا اور یوں جاپانیوں کے لیے قیامت قریب آنا شروع ہوئی۔ 6 اگست 1945 یہ 6 اگست 1945 کا ایک بھیانک دن تھا۔ سورج جاپان کے شہروں میں نکلتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ ہیروشیما میں زندگی معمول کے مطابق تھی۔ شہری صبح اٹھنے کی تیاری میں مصروف تھے اور وہ یہ بات بالکل بھی نہیں جانتے تھے کہ موت ان کے بالکل قریب پہنچ چکی ہے۔ امریکہ کا جنگی طیارہ ایٹم بم لیے جاپان کے فضاؤں کے قریب پہنچتا جا رہا تھا۔ جاپانی وقت کے مطابق صبح 6:15 پر طیارے کے عملے نے ایٹم بم گرانے کے لیے ضروری اقدامات کرنے شروع کر دیے اور آخر میں انہوں نے ایٹم بم کی سیفٹی پن بھی نکال لی۔ وہ جہاز جو ہیروشیما میں موسم اور حالات کا جائزہ لینے روانہ ہوا تھا، اس نے 7:24 پر ہیروشیما شہر پر پرواز کرتے ہوئے B-29 بمبار طیارے کے پائلٹ کرنل پال کو پیغام بھیجا کہ ہیروشیما میں موسم صاف ہے اور بم گرانے کے لیے حالات سازگار ہیں۔ اس کے بعد وہ جہاز ہیروشیما سے روانہ ہو گیا۔ ہیروشیما میں رہنے والے 2 لاکھ سے زیادہ افراد کے پاس اپنی زندگی بچانے کے صرف ایک ہی راستہ تھا کہ وہ ہیروشیما شہر سے باہر نکل جائیں، اور ایسا کرنے کے لیے ان کے پاس اب صرف 45 منٹ ہی باقی بچے تھے۔ لیکن وہ بیچارے کرتے بھی تو کیا کرتے؟ وہ تو بالکل بھی نہیں جانتے تھے کہ امریکہ ان پر ایٹم بم پھینکنے والا ہے، جس سے ان کے سارے خواب، ان کا سارا شہر، ان کی ساری زندگی ختم ہونے والی تھی۔ ایٹمی حملہ ہونے سے صرف 15 منٹ پہلے کچھ جاپانیوں نے اپنے ملک کی فضاؤں میں نہایت نیچے پرواز کرتے ہوئے 3 امریکی جہازوں کو دیکھا تھا جو ہیروشیما شہر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ جہاز جاپان کے اوپر سے اور وقت جاپانیوں کے ہاتھ سے تیزی سے گزرتا گیا اور جاپانیوں کے لیے 8:15 کا وہ منحوس وقت بھی آیا جب جہاز ہیروشیما شہر کے عین اوپر نمودار ہوا اور اچانک ہی 31,000 فٹ کی بلندی پر جا پہنچا۔ جیسے ہی جہاز 31,600 فٹ کی بلندی پر پہنچا تھا، جہاز سے 9,700 پاؤنڈ یعنی 4,400 کلو گرام وزنی ایٹم بم ہیروشیما کی آبادی کی جانب گرا دیا گیا۔ ایٹم بم تیزی سے زمین کی جانب بڑھنے لگا اور کرنل پال نے تیزی کے ساتھ اپنے طیارے کا رخ تبدیل کیا تاکہ ایٹم بم کے دھماکے سے جہاز کو لگنے والے جھٹکوں سے بچا جا سکے۔ 43 سیکنڈ بعد ایٹم بم ہیروشیما کی آبادی سے 19,000 فٹ کی بلندی پر پھٹ گیا اور بم پھٹنے کے 1 مائکرو سیکنڈ میں یعنی جتنی دیر میں بجلی کا ایک بلب روشن ہوتا ہے، ہیروشیما میں درجہ حرارت 6,000 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا، جو کہ سورج کے درجہ حرارت سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ پر یہ درجہ حرارت صرف چند لمحوں کے لیے ہی رہا اور پھر گرنے لگا۔ 1 میل کے دائرے کے اندر ہر چیز جل کر بھسم ہو گئی، یہاں تک کہ پختہ ترین عمارتوں کے پلازے پگھل کر بہہ گئے۔ اس 1 میل کے دائرے میں ایٹم بم پھٹنے کے 1 سیکنڈ کے اندر 70,000 لوگ بھاپ بن کر اڑ گئے۔ ان کو چیخ تک مارنے کا موقع نہ ملا۔ وہ بھاپ بن کر ایسے اڑے کہ اس سے پہلے دنیا میں کوئی انسان اس طرح نہیں مرا تھا۔ جس وقت ایٹم بم پھٹا تھا، ہیروشیما میں سمیٹمو نامی بینک کی ایک برانچ کے باہر کوئی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ وہ انتہائی تیز گرم ہوا اور شعاعوں سے اسی لمحے بھاپ بن کر اڑ گیا تھا اور اس کے سائے کا نشان ہی سیڑھیوں پر رہ گیا تھا۔ اس وقت ایک اور واقعے میں ایک طالب علم جلی ہوئی حالت میں گھر کی طرف بھاگا تھا۔ مشکل سے وہ اپنی ٹوپی ہی اتارا تھا کہ اس کے کپڑے اس کی چمڑی سے چپک گئے تھے۔ اس کی ماں نے کینچی سے کاٹ کر بہت مشکل سے انہیں اتارا تھا۔ ایک جاپانی نے اپنی کتاب میں اس واقعے کے بارے میں بتایا ہے کہ اس کے زخموں میں کیڑے پڑ گئے تھے۔ اس کی ماں نے اس بچے کے تن سے ایک ایک کر کے تمام کیڑے نکالے تھے، پر آخر میں وہ بچہ بچ نہیں سکا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مرنے والوں کی تعداد 1 لاکھ سے اوپر چلی گئی تھی۔ نہ ہواؤں میں اڑتا ہوا کوئی پرندہ زندہ بچا، نہ زمین پر انسان اور حیوان۔ شہر میں ہر طرف آگ ہی آگ تھی۔ درختوں سمیت شہر میں موجود ہر چیز جل کر راکھ ہو چکی تھی۔ ہیروشیما پر دھوئیں کے بادل چھا چکے تھے، ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ایٹم بم کا دھماکہ اتنا طاقتور تھا کہ ہیروشیما پر ایٹم بم گرانے والا جہاز جو کہ 31,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کر رہا تھا، وہ بھی ہچکولے کھانے لگا۔ جہاز کے پچھلے حصے میں بیٹھے باب کیرن نے اپنے کیمرے سے جہاز کی نیچی تباہی و بربادی کے مناظر کی تصویر لی، جس میں جامنی بادلوں کے اندر سے روشنی کا 3,000 فٹ بلند مشروم کی شکل کا مرغولا اوپر اٹھتا دکھائی دے رہا تھا۔ 1 میل کے دائرے کے باہر بھی بے شمار لوگ جل کر کوئلہ ہو چکے تھے۔ پرندے درختوں پر گھونسلوں میں ہی بھن گئے تھے، بلکہ شعلوں کا حصہ بنے ہوئے تھے۔ جس جگہ ایٹم بم گرا تھا وہاں سے 6,500 فٹ دور بھی کاغذ جیسی اشیاء نے آگ پکڑ لی تھی، کیونکہ سب کچھ سخت تپش سے پگھل چکا تھا، لہٰذا ٹیلی گرافک سسٹم اور ریڈار بھی مکمل تباہ ہو چکے تھے۔ پورے جاپان کا ہیروشیما سے رابطہ کٹ چکا تھا، جس کی وجہ سے جاپان میں رہنے والوں کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ ہیروشیما میں کیسی قیامت آئی ہوئی ہے۔ ایک 37 سالہ مقامی صحافی جس کا نام ناکامورا تھا،
وہ اس وقت ہیروشیما سے باہر تھا، لیکن دھماکے کے اثر سے وہ گر پڑا تھا۔ اس کا چہرہ شیشہ لگنے سے زخمی ہو گیا تھا۔ ناکامورا نے اپنی موٹر سائیکل نکالی اور شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ ہیروشیما کی تباہی دیکھنے والا پہلا صحافی تھا۔ اس نے اپنے اخبار کو جو بریکنگ نیوز بھیجی تھی وہ یہ تھی: 8:15 بجے دشمن کے جہازوں نے ہیروشیما پر کوئی خاص بم گرا دیا ہے۔ ہیروشیما مکمل تباہ ہو چکا ہے۔ جب اخبار کے بیورو چیف کو یہ خبر ملی تو اس نے یقین کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ فوج اس بات کو تسلیم نہیں کر رہی کہ شہر تباہ ہو گیا ہے اور اتنی تعداد میں لوگ مر گئے ہیں۔ اس نے ناکامورا کو کہا کہ وہ ہلاکتوں کی تعداد کو کم کر دے، جس پر ناکامورا نے اسے جواب دیا: فوج بے وقوف ہے۔ جاپانی فوجی قیادت حیران تھی کہ ہیروشیما پر نہ تو کوئی بڑا فضائی حملہ ہوا ہے اور نہ ہی وہاں گولہ بارود کا اتنا بڑا ذخیرہ ہے جس سے اتنی بڑی تباہی مچ سکتی ہے۔ اس لیے جاپانی فضائیہ کے ایک طیارے کو ہیروشیما بھیجا گیا تاکہ وہ صورتحال کا جائزہ لے کر جاپانی فوج کو صلاح دے۔ ہیروشیما میں آخر کیا ہوا تھا؟ جاپانی فضائیہ کا طیارہ یہی جاننے کے لیے ہیروشیما پہنچا اور 3 گھنٹے تک ہیروشیما کی فضاؤں میں پرواز کرتا رہا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر ہیروشیما میں کیا ہوا ہے۔ پائلٹ جہاز لے کر واپس لوٹا اور اپنے آقاؤں کو صرف یہی خبر دے سکا تھا کہ اس سے ہیروشیما پر سوائے بادلوں اور دھوئیں کے کچھ دکھائی نہیں دیا۔ ہیروشیما میں کیسی قیامت آئی تھی، اس کا پتہ دنیا کو تب چلا جب 6 اگست 1945 کو واشنگٹن ڈی سی کے وقت کے مطابق صبح 11 بجے امریکی صدر کا بیان امریکی ریڈیو پر سنائی دیا، جس پر دنیا نے یہ سنا: ملاحظہ فرمائیں، امریکہ نے جاپان پر ایک نئی قسم کا بم پھینک دیا ہے، اسے ایٹم بم کہتے ہیں۔ امریکی صدر نے اپنے بیان میں جاپان کو دھمکی دی کہ پوٹسڈیم اعلامیہ 26 جولائی کے مطابق جاپان نے غیر مشروط طور پر ہتھیار نہیں ڈالے تو امریکہ جاپان کے دوسرے شہروں پر بھی ایسے ہی تباہ کن حملے کرے گا۔ کہاں گئی انسانیت، چرند پرند سے محبت، ماحول دوستی جس کے خاطر دنیا بھر میں ہنگامہ مچا ہوا ہے، اور اوزون کی سطح اور نہ جانے کیا کیا۔ یہ تھی انسانیت کے علم برداروں کی زبان کہ مزید تباہی پھیلائیں گے۔ ایٹمی حملہ ہونے کے 1 سیکنڈ کے اندر 70,000 لوگ ہلاک ہوئے۔ اس کے بعد تعداد 1 لاکھ سے اوپر چلی گئی، اور اگر کینسر اور لمبے عرصے تک بیماری سے مرنے والوں کو بھی گن لیا جائے تو ہیروشیما پر امریکہ کے ایٹمی حملے سے مرنے والوں کی تعداد 2 لاکھ تک پہنچتی ہے۔ امریکی ایٹمی حملے سے 60% جاپانی قیامت خیز درجہ حرارت اور آگ کے شعلوں سے جھلس کر مارے گئے۔ 30% لوگ ملبے گرنے کی وجہ سے مارے گئے، جبکہ 10% ہی دیگر وجوہات سے اس دنیا سے چلے گئے۔ پیسفک اوشین یعنی بحر الکاہل میں لڑی جانے والی جنگیں، فلپائن کی جنگ، اتحادیوں کے بے شمار فضائی حملے اور ایٹمی حملے سے ہیروشیما کی تباہی کے بعد جاپان کی فوج کافی کمزور ہو چکی تھی۔ جاپان کی بدقسمتی دیکھ کر روس بھی پیچھے نہ رہا اور اس نے بھی جاپان پر حملہ کر دیا۔ روس نے جاپان پر اسی دن حملہ کیا تھا جس دن امریکہ نے جاپان کے ایک اور شہر ناگاساکی پر ایٹم بم گرایا تھا، اور جاپان کے اس شہر میں بھی قیامت اتر آئی تھی۔ ہم جاپان کے اور شہروں پر بھی ایسے ہی حملے کریں گے۔ امریکی صدر کے اس بیان کے بعد بھی پوری دنیا سوئی رہی۔ طاقتور ممالک کے رہنماؤں کو جاپان کے لیے نہیں تو کم سے کم انسانیت کے لیے تو اٹھنا چاہیے تھا۔ ہیروشیما پر ایٹمی حملے پر زندہ بچ جانے والوں کی داستانیں اس سے بھی زیادہ دل دہلا دینے والی ہیں۔ یہ داستانیں ایسی ہیں جن کے بارے میں دنیا میں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔ ہیروشیما میں ایٹمی حملے میں زندہ بچ جانے والوں پر کیا گزری، یہ اگلے حصے میں ملاحظہ کریں گے۔ تو دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو کافی انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔